الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العظيم۔ اس سے قبل کی معروضات میں ایمان کے تمام شعبوں پر عمل کرنے کے لیے دو مناسب تجویزوں کا تذکرہ آیا تھا کہ اگر آدمی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اور عبادات میں انہماک کے ساتھ ان دو باتوں پر عمل کر لے تو دین کے بڑے بڑے تقاضے اس سے پورے ہوں گے اور دین کے اکثر شعبوں پر عمل کرنا آسان ہوگا، اس کے تقاضے اس کی ذات سے پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک تو تھا ایثار کا جذبہ ہماری زندگی میں ہو، ہم اپنے بھائیوں کو آگے بڑھانے والے ہوں، اور دوسرا عرض کیا گیا تھا کہ ہماری زندگی میں دیانت داری آوے، امانت داری ہماری زندگی میں آوے۔ اگر یہ بات آ گئی تو انشاءاللہ دین کے اکثر شعبوں میں ہمارا عمل بڑی آسانی سے ہو جائے گا اور کہیں آدمی ڈنڈی مارنے والا نہیں ہوگا۔ انسان اللہ کے حقوق کو تو ادا کر لیتا ہے، لیکن جب بندوں کے حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے دیندار بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عام طور سے یہ بھی بولا جاتا ہے کہ یہ آدمی دیندار تو ہے، دیانتدار نہیں ہے۔ دینداری ہے مطلب دین کے تقاضوں پر عمل کیا، دیانتداری نہیں ہے، انصاف کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، امانت اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے کہ آدمی جب تک دیانتدار نہیں ہوگا وہ دیندار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ماحول میں یہ سمجھا جاتا ہے، عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کی زندگی میں نماز روزے ہوں وہ آدمی دیندار ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن لوگ عبادتوں کے انبار لے کر آئیں گے لیکن نتیجہ صفر ہوگا، اس لیے کہ اس کی زندگی میں دیانتداری نہیں ہوگی اور دوسروں کے حقوق اس کے ذمے لگے ہوئے ہوں گے۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ آدمی جس کا جو حق ہے وہ اس سے لیتا چلا جائے گا اور اس کی ساری عبادتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ہماری زندگیوں میں دیانتداری بھی آوے، اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ ہمارے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ حقوق ہم ادا کرنے والے بنیں، ہمارے ذمے جو دوسروں کے تعلق سے ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم ادا کرنے والے بنیں، اور کسی کو ہم دھوکہ نہ دے سکیں، کسی کے ساتھ دغا نہ کر سکیں۔ یہ بات جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گی انسان صحیح معنی میں دین کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر دوسروں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایک عام ماحول بنا ہوا ہے اس لیے اسی عام ماحول کے اعتبار سے اسی زندگی سے دوسروں کو دغا ملتی ہے۔ ایک روایت ہے، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو دیکھا ایک جگہ
کہ غلہ بک رہا ہے، آپ نے اس غلے میں ہاتھ دیا اسے دیکھنے کے لیے، تو غلے کے اندر آپ کو نمی کا احساس ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ یہ غلہ اندر سے بھیگا ہوا ہے۔ جو اوپر سے دیکھنے میں بالکل سوکھا ہوا معلوم ہو رہا تھا، وہ غلہ اندر سے بھیگا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دکاندار سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا تم نے کر رکھا ہے؟ تمہارا غلہ اوپر سے تو دیکھنے میں سوکھا ہوا ہے اور اندر سے بھیگا ہوا ہے۔ تو اس نے گزارش کی، اپنا عذر بیان کیا، یا رسول اللہ رات بارش ہوئی تھی اور اسی کی وجہ سے یہ غلہ بھیگ گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر غلہ بھیگا ہوا ہے تو بھیگے ہوئے غلے کو اوپر رکھو تاکہ دوسروں کو دھوکہ نہیں لگے۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی بندہ یہ دیکھے کہ یہ سوکھا ہوا غلہ ہے اور اسے خرید لے، اور خریدنے کے بعد اس کے ساتھ یہ دھوکہ ہو کہ جو غلہ وہ خریدنا چاہ رہا تھا تم نے اسے نہیں دیا، اسے دھوکہ ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، جو آدمی ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ مسلمان تھوڑے معاملات کے اندر بھی کسی کو دھوکہ دے۔ تو یہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کی طرف سے مطلوب ہے کہ انسان اپنی زندگیوں میں اس کے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں ان حقوق کو وہ ادا کرنے والا بنے۔ اس کے ذمے اگر دوسروں کی کوئی بات ہے تو اس کو وہ پورا کرنے والا بنے، وہ کہیں بے ایمانی نہیں کرے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جب وہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ آدمی اپنا حق پورا لے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ عیب کی بات یہ ہے کہ جب دوسروں کو دینے کی باری آوے تو اس وقت اس کو کم دیا جا رہا ہے۔ لینے کا پیمانہ الگ ہے اور دینے کا پیمانہ الگ ہے۔ جب یہ بات ہے تو یہ چیز نقصان دہ ہے، جس کی طرف شریعت نے، قرآن پاک نے رہنمائی کی۔ لینے والا ترازو آپ کا الگ ہو اور دینے والا ترازو الگ ہو۔ عام طور سے بنیوں کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، یا اور دوسرے ایسے مقامات پر جہاں ناپ تول کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ناپ تول کسی بھی معاملے میں ہو، تو لینے کے لیے الگ پیمانے ہوتے ہیں اور دینے کے لیے الگ پیمانے ہوتے ہیں۔ کڑیاں گننا ہو تو جب لینے کی بات آئے گی تو کڑیوں کے رکھنے کا انداز الگ ہوگا اور اس کے گننے کا انداز الگ ہوگا، اور جب دینے کی بات آئے گی تو اس کا انداز الگ ہوگا۔ جب فیتے لگانے کی بات آئے گی اور ناپ کی بات آئے گی، فٹ کو اور انچ کو ناپا جائے، تو جب لینے کی باری آئے گی تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، دینے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے نکیر فرمائی کہ جن لوگوں کے لینے اور دینے کا پیمانہ ایک نہ ہو، یعنی اپنا حق وہ لے تو پورا پورا وصول کر لے، لیکن جو حقوق اس کے دوسروں سے متعلق ہیں اس حق کو وہ ادا نہیں کرے، تو ایسا بندہ شریعت کی نگاہ میں ویل کا مستحق ہے، دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے دربار میں وہ جائے گا تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ امانت داری اور دیانت داری ہماری زندگیوں میں ہر حال میں آنا چاہیے۔ آدمی کو جہاں دوسروں کے حقوق دینے کی باری آوے یا دوسروں کے حقوق اس کے ذمے متعلق ہو جائیں اور اس کے دینے کا مسئلہ آوے تو پورا پورا آدمی دے، اپنے نقصان کو وہ نہیں دیکھے۔ بہت سارے ایسے ڈھیر ساری مثالیں ہیں جو دنیا والوں نے اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ ایک مرتبہ دہلی کی جو جامع مسجد ہے وہاں ایک بھکاری، عجیب معاملہ ہے، ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا اور ایک انگریز وہاں سے وہ گزر ہوا۔ اس انگریز نے بھکاری کو دیکھا تو اس نے اپنے بٹوے سے نکال کر جو توفیق اسے ہوئی 2 4 آنے 10 آنے اسے حوالے کیا، اور بھیڑ بھاڑ تھی وہاں، عام طور سے بھیڑ رہتی ہے، تو اتفاق ہے کہ اس کا بٹوا گر گیا اور بھیڑ میں وہ بندہ گم بھی ہو گیا، پتہ نہیں چل سکا وہ کدھر گیا۔ یہ فقیر جو اللہ کے نام پر 1 آنا 2 آنا 1 روپیہ 2 روپیہ جو لوگوں سے وصول کر رہا تھا، اس کی نگاہ اس بٹوے پر پڑی تو اس نے اس بٹوے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور تلاش کیا اس کے مالک کا پتہ لگایا جائے۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس انگریز کے ہاتھ سے یہ بٹوا نکلا تھا،
تو اس کا پتہ لگایا جائے، پتہ لگانے میں یہ ناکام ہوا۔ اس بٹوے کی وہ مستقل حفاظت کرتا رہا، اپنے پاس رکھے رہا، نہ اس نے اسے کبھی کھول کر دیکھا اور نہ کبھی یہ توفیق ہوئی کہ دیکھ لیا جائے کتنی مالیت ہے، کیا ہے۔ جو 2-4 آنے اسے بھیک میں مل رہے تھے اسی پر وہ قناعت کرتا رہا۔ مہینوں گزرنے کے بعد اتفاق سے اس انگریز کا پھر جامع مسجد پر گزر ہوا، اور گزر ہونے کے بعد جب اس کے سامنے سے آیا تو اس نے اس کو پہچان لیا، اسے فوراً بلایا اور کہا کہ اس سے پہلے کبھی آپ کا گزر ہوا تھا اور آپ کا کوئی بٹوا گرا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اس طرح کا حادثہ میرے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ اس نے تو بھول بھی گیا اس واقعے کو، تو اس نے نکال کر دکھلایا کہ کیا یہی بٹوا ہے آپ کا؟ کہا یہی میرا ہے۔ تو کہا یہ امانت آپ کی میرے پاس محفوظ تھی، میں آپ کو تلاش کرتا رہا لیکن آپ ملے نہیں، اس لیے میں اسے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہوا تھا۔ آج آپ مل گئے ہیں تو آپ اپنی امانت حوالے کر لیں۔ اس بٹوے کو جب کھولا گیا تو اس میں کئی ہزار روپے تھے، امریکی ڈالر تھے اس میں باضابطہ موجود۔ تو اس امریکن نے پوچھا، اس انگریز نے یہ پوچھا کہ بھائی تم 1 آنا 2 آنا کے لیے دن بھر یہاں کی دھوپ اور پیاس کو برداشت کرتے ہو، اور آخر تمہارے اندر یہ بات کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ ذرا اس تھیلے کو کھول لیا جائے، کچھ پیسے نکال لیا جائے؟ میں بھی بھول گیا تھا، اس بھیڑ میں کہاں تلاش کرتا، اور تم کو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں اس بٹوے کو استعمال کر لیتا تو یقیناً دنیا میں میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوتا، کوئی پولیس نہیں آتی، آپ تلاش نہیں کرتے، لیکن آپ عیسائی ہیں، کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ شکایت نہ کر دے کہ میرے امتی کا آپ کے امتی نے ایک بٹوا لیا تھا اور اس نے اسے رکھ لیا، اسے لوٹایا نہیں، تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے نبی کو شرمندگی کا میری بدعملی کی وجہ سے یہ احساس ہو۔ اس لیے مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہوئی کہ جو چیز میرے شریعت میں، میری دین کی تعلیم میں ممنوع ہے وہ کام میں کروں اور پھر کل قیامت میں اپنی رسوائی کا بھی سبب بنوں اور اپنے حبیب کے لیے بھی شرمندگی کا سبب بنوں، یہ بات مجھے گوارا نہیں ہو سکی۔ تو یہ دیانت داری کے انوکھے واقعات زندگیوں میں بہت ہوئے ہیں۔ مظفر نگر، سہارنپور، دیوبند وغیرہ کے علاقے میں مظفر نگر، وہیں پر ایک ضلع ہے، اس مظفر نگر میں ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک زمین کا معاملہ ابھرا، اس زمین کے بارے میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ زمین کس کی ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم 2 آدمی اس کے دعوے دار تھے۔ مسلمان کا کہنا تھا یہ زمین ہماری ہے، غیر مسلم کا کہنا تھا یہ زمین ہماری ہے۔ اب جب یہ معاملہ بہت زیادہ آپس میں الجھ گیا، کوئی معاملہ سلجھنے کی بات نہیں آئی، تو غیر مسلم نے ایک پینترا کھیلا اور یہ کہا کہ اگر یہ زمین ہمیں مل جائے گی تو میں یہاں مندر بناؤں گا۔ جب اس کی طرف سے مندر کی پیشکش ہوئی تو فرد کا معاملہ اب قوم کا معاملہ بن گیا۔ اب پوری قوم اس کی ایک طرف ہو گئی کہ چاہے کسی بھی قیمت پر اس زمین کو حاصل کیا جائے کیونکہ وہاں مندر بننا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے جب یہ بات دیکھی گئی تو انہوں نے بھی، اس زمین کے مدعی نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ زمین ملی تو میں مسجد بناؤں گا۔ تو اب ایک فرد کا معاملہ جو 2 افراد سے متعلق تھا وہ 2 قوم کا، 2 جماعت کا معاملہ بن گیا اور انتہائی نازک معاملہ بن گیا، اور یہ معاملہ انگریز کی عدالت میں گیا۔ انگریز اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی شکل نہیں اپنا سکا، اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دلائل اور شواہد دونوں طرف موجود تھے، دونوں کے پاس کاغذات تھے۔ تب اس انگریز نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ بھائی تم ہی لوگ اس معاملے کو حل کرو، یا تو ایسا کرو کہ تم کوئی ایسا ثالث اور فریق لاؤ جس پر تم دونوں فریقوں کا اعتماد ہو اور وہ جو کہے اس کو دونوں آدمی کو مان لینا ہے۔ تو انگریز نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک آدمی دوں گا، میں ایک آدمی کا نام آپ سے پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس نے جس بندے کا نام پیش کیا وہ کوئی غیر مسلم نہیں تھا، وہ مسلمان تھا، اور مسلمانوں کا ایک بڑا عالم تھا، مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس نے پیش کیا کہ میں اپنے حکمیت کے لیے انہیں پیش کرتا ہوں، یہ جو کہہ دیں گے میں مان لوں گا۔ یہ کہیں گے یہ زمین اگر غیر مسلموں کی ہے میں مان لوں گا، اگر یہ کہہ دیں یہ زمین مسلمانوں کی ہے میں مان لوں گا۔ اب آپ دیکھیں نازک معاملہ ہے جو فرقہ وارانہ رنگ روپ اختیار کیے ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے کردار ایسے ہوتے تھے کہ غیر مسلموں کا بھی مسلمانوں کے اوپر اعتماد ہوتا تھا۔
یہ بات اب نظر نہیں آتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھی کہ جب لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے تھے تو دوسروں کا بھی اعتماد ہوتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن آپ کی امانت داری کا بول بولا جا رہا ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہی اپنا مال آپ کے پاس لا کے رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے مال کا سب سے بڑا محافظ یہی ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑی حفاظت کی جگہ یہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہوگی۔ یہی صورتحال آپ کی امتیوں میں یہ نمونے دیکھنے کو ملے کہ جو دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، مذہب کا دشمن ہے، اسے اگر اعتماد ہے تو محمد رسول اللہ کے غلاموں پر اعتماد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مفتی الہی بخش صاحب جو فیصلہ کر دیں گے ہم مان لیں گے۔ مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور یہ ہوا کہ بھائی مسلمان ہیں، عالم صاحب ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، مسجد کا وہ فیصلہ کریں گے، مندر کا فیصلہ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ وقت آیا فیصلے کا، دونوں طرف کی بڑی بھیڑ جمع تھی، مفتی الہی بخش صاحب کو بلایا گیا۔ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ کبھی انگریز کو منہ نہیں لگاتے تھے، عجیب عجیب انداز میں بہر کے وہ بلائے گئے عدالت کے اندر۔ تو ان سے پوچھا گیا، جج نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں یہ زمین مسجد کی مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ یہ زمین غیر مسلموں کی ہے، یہ زمین مسلمان کی نہیں ہے، یہ غیر مسلم کی زمین ہے۔ مسلمان اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے اس پر تو یہ غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ تو اب کہا کہ اگر مسلمان کی زمین نہیں ہے، غیر مسلم کی زمین ہے، تو وہ مندر بنانا چاہیں تو آپ اس کی اجازت دیں گے؟ کہا اگر ان کی زمین ہے اور جب زمین ان کی ہے تو وہ گھر بناویں، مندر بناویں، تجارت کریں، بیچ دیں، پھینک دیں، وہ ان کا معاملہ، اس میں ہمیں کچھ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب زمین ان کی ہے تو وہ جو چاہیں کریں۔ تو اس طرح مفتی الہی بخش صاحب نے وہ فیصلہ سنایا جو فیصلہ دیانتداری کا تقاضا تھا۔ یہ نہیں کہ وہاں مندر بن جائے گا اور وہاں بت خانے بنیں گے، مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دے دیا جائے، مسلمان کے حق میں فیصلہ ہوگا تو عبادت خانہ خدا کی تعمیر ہو جائے گی، مسجد کی بنیاد پڑ جائے گی۔ تو ایک بڑے فیصلے کو ذرا سی بد اعتمادی کر کے بدل دیا جائے اور مسلمان کے حق میں گواہی دے دی جائے۔ یہ گواہی دنیا میں تو معتبر ہوتی، اللہ رب العزت کے یہاں معتبر نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے جو دیانتداری کا تقاضا تھا اسی کے مطابق انہوں نے جواب دیا۔ تو جج نے عجیب فیصلہ سنایا کہ آج مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے آج مگر اسلام جیت گیا۔ اسلام کی تعلیمات کا گہرا اثر پڑا اس پر۔ اور یہ واقعات صرف یہی نہیں کہ انسان دوسروں کے معاملات میں فیصلہ کرے، ایسے بھی واقعات ہماری نگاہوں میں، اور ایک نہیں کئی واقعات ہیں کہ انسان اپنے جان کی باری آ رہی ہے، اس کی ہو سکتا ہے وہ قتل ہو جائے، لیکن جو دیانتداری کا تقاضا ہے اس تقاضے کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فیصلہ مقدمہ آیا، اور اس مقدمے میں انہوں نے قصاص کا فیصلہ کیا۔ دو آدمی ایک صاحب کو پکڑ کر لائے کہ انہوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے اور آپ قصاصاً انہیں قتل کریں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی آپ نے ان کے باپ کو قتل کیا، تو انہوں نے اقرار کیا حضرت غلطی سے ایسا ہوا ہے، مگر یہ جرم مجھ سے ہو گیا ہے اور میں شدت غضب میں مغلوب تھا، اس کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے باپ کو قتل کر دیا۔ بہرکیف مجرم نے اقرار کر لیا اور جو مدعی ہیں ان کے سامنے اقرار کیا ہے، تو اب تو معاملہ ان کے حق میں بنتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ پھر آپ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ قتل کرتے ہیں اور آپ کا فیصلہ ہے تو ہمیں منظور ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جائے، 3-4 دنوں کی مہلت دی جائے۔ میرے پاس ایک امانت ہے اور اس امانت کو میں صاحب امانت کے حوالے کر کے آنا چاہتا ہوں، اور یہ معاملہ مجھے سے حل ہوگا، کسی دوسرے سے حل نہیں ہوگا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو نابالغ ہے اور میرے باپ نے کچھ جائیداد سونے کی شکل میں میرے حوالے کیا تھا کہ جب تمہارا یہ چھوٹا بھائی بالغ ہو جائے تب اس کے حوالے کرنا ہے۔ نابالغ ہے، اس کے حوالے ابھی کرو گے یہ ضائع کر دے گا، جب یہ ہوشیار ہو جائے تب حوالے کرنا ہے۔ اور میں نے وہ سونا زمین کے اندر دفن کر رکھا ہے، اگر میں وہاں نہیں گیا اور اسے نہیں بتا سکا، کسی امانت دار آدمی کے حوالے نہیں کیا، تو یہ یوں ضائع ہو جائے گا، امانت صاحب امانت کو نہیں ملے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی یہاں میری پوچھ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اتنی مہلت مجھے دیں کہ میں کم سے کم گھر جاؤں اور گھر جا کر کسی امانت دار کو تیار کرو جو اس کا ولی بن جائے، اور جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے یہ بندہ اس امانت کی حفاظت کرے۔
تو انہوں نے کہا آپ جو گھر جائیں گے تو یہاں آپ کی ضمانت کون دے گا؟ کوئی ضامن اور گارنٹر تو چاہیے. آپ چلے جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے اور یہ دونوں مدعی آپ کو قتل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، تو کوئی تو چاہیے جو آپ کو ضمانت پر یہاں سے جانے کی اجازت دے. اب یہ بیچارہ اجنبی تھا، یہاں کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا. پوری مجلس پر اس نے نگاہ دوڑائی تو کوئی بندہ نظر نہیں آیا. ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے، ان پر ان کی نگاہ ٹک گئی. اور یہ بوڑھے میاں بھی عجیب بزرگ تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں بڑا مقام اور دنیا ترک قسم کے آدمی، جن کو دیکھا کہ دنیا کی طرف ان کا میلان ہے، لاٹھی لے کے دوڑ پڑے ان کے پیچھے کہ تم نے یہی سیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس طرح عجیب دنیا بیزار اور خدا ترس قسم کے آدمی تھے، بوڑھے تھے. اور اس بیچارے کی نظر سب کو ہوتے ہواتے کہ شاید اس پوری مجلس میں میرا کوئی ضامن نہ بنے، ہو سکتا ہے کہ یہ بزرگ آدمی ہے، ان کو مجھ پر اعتماد ہو جائے گا. نگاہ ان پر پڑ گئی اور کہا حضرت یہ آدمی میرے ضامن بنیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں آپ کا ضامن بنتا ہوں، آپ جائیں. چوتھے دن کی اس نے مہلت لی، 3 دن کے بعد میں چوتھا دن آپ کے پاس آ جاؤں گا. چنانچہ یہ بندہ چلا گیا. 2 دن 3 دن گزر گئے. اب جب چوتھا دن عدالت لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ بندہ ندارد ہے، آ ہی نہیں رہا ہے. وقت گزرتا گیا، شام ہونے کے بالکل قریب آ گیا وقت، اور سارے لوگ پریشان. یہ مدعی کے جو حضرات تھے جنہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا تھا، اب چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ بھائی میرے معاملے کا کیا ہوگا. ضامن صاحب جو تھے ان پر ٹارچر ہونے لگا کہ اس آدمی کو آپ لا کر دیں. صحابہ کرام میں اس کا تذکرہ چل پڑا. تو لوگوں نے پوچھا حضرت سے، حضرت آپ اس کو جانتے ہیں؟ کون تھا وہ بندہ؟ کہا نہیں بھائی میں نے اس کو پہلی بار زندگی میں دیکھا. عجیب معاملہ، پہلی بار میں نے زندگی میں دیکھا. تو پھر آپ نے ضمانت کیسے لے لی؟ تو کہا انہوں نے مجھے جب دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، میں اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا، اس لیے میں نے اللہ کا نام لے کر میں نے دیکھا کہ بندہ تو نوجوان ہے، خوبرو ہے، لیکن اس کی شکل و صورت سے کہیں سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ دغا دینے والا ہوگا، اسی لیے میں نے اللہ کے بھروسے ضمانت لے لیا. اگر وہ نہیں آتا ہے تو آج کے زمانے کی ضمانت نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو تم جانو تمہارا کام میں نے لیا تھا. نہیں، ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھرے گا تو آپ کو بھرنا ہے. اگر وہ نہیں آتا تو میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں. اب صحابہ کرام میں عجیب سی کشمکش ہو گئی کہ ایک بڑے صحابی کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، نہ ہاتھ گنا نہ پاؤں گنا، یہ کیا ماجرا ہے. بھر کا وقت گزرتا گیا، لیکن اچانک وہ نوجوان دوڑتا ہوا آیا ہانپتا کانپتا کہ میرے ساتھ تاخیر ہوئی تھوڑی سی، میں کسی معمون آدمی کو، امانت دار آدمی کو تلاش کرنے میں ذرا وقت لگا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں اب آ گیا ہوں اور میں قتل کرنے ہونے کو تیار ہوں. حضرت ابو ذر غفاری سے معذرت کیا. اب جب یہ معاملہ ہوا تو اس معاملے کی وجہ سے سب لوگوں پر بڑا اثر پڑا کہ ایک آدمی خود قتل ہونے کے لیے مقتل میں آیا ہوا ہے. ایسی امانت داری اور ایسی دیانت داری اور زبان کی ایسی پاسداری خدا کی قسم اسلام کی تعلیمات کے علاوہ کہیں اور ہے ہی نہیں کہ انسان ایسا زبان کا پابند ہو جائے، اس کی زبان نہ کٹے، اس کی گردن کٹ جائے، اس کے لیے وہ تیار ہے. وہ آیا ہے 3 دن کے بعد چوتھے دن ہو سکتا ہے وہ فرار ہو جائے، اپنی جان بچانے کے لیے لاکھوں بہانے کر لے، لیکن نہیں، وہ چلا گیا تو آ گیا واپس. میں مقتل میں قتل ہونے کو تیار ہوں. میں نے اپنے گھر کے سارے معاملات حل کر لیے، جو میری ذمہ داریاں تھی میں نے بال بچوں کو وصیت کر دی، ان کا انتظام کر دیا، بھائی کا انتظام کر دیا، اور میں قتل ہونے کو تیار ہوں. جب یہ معاملہ دیکھا تو جو حضرات قصاص کا مطالبہ کرنے والے تھے وہ 2 بھائی تھے. ایک کو بڑا رحم آ گیا اور کہا جب یہ نوجوان ایسا امانت دار ہے تو میں معاف کرتا ہوں. دوسرے نے بھی کہا میں معاف کرتا ہوں. تو پھر مسئلہ پیدا ہوا دیت کا مسئلہ. اس کی جو رقم ہوگی خون بہا کی، وہ خون بہا کی رقم ادا کی جائے. قصاص معاف تو خون بہا کم سے کم ادا کیا جائے. ان دونوں بھائیوں نے رحم کرتے ہوئے خون بہا بھی معاف کر دیا. اور اس طرح ایک مسلمان کی دیانت داری کا انوکھا واقعہ تاریخ نے اپنے ریکارڈ میں درج کیا ہے. یہ دیانت داری ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں اس طرح کو اپنا لے ان چیزوں کو تو اس کے عجیب عجیب واقعات دیکھنے کو دنیا کو ملتے ہیں. اور پھر اس وقت دوسروں کو شکایت نہیں ملتی کہ میرا حق آپ نے دبا لیا اور آپ کا حق میں نے دبا لیا، اس کا حق اس نے دبا لیا، یہ شکایت نہیں ملتی. اور جب انسان اس طرح دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے گا، اس کی زندگی میں امانت داری اور دیانت داری آئے گی، تو خدا کی قسم دین کے بڑے بڑے معاملات اور بیشتر معاملات اس سے بڑی آسانی سے حل ہوتے ہیں. ایک طرف تو دین کی تعلیمات یہ ہیں،
دوسری طرف ہمیں اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنی دیانت داری ہے اور کہاں تک ہم امانت داری کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بے ایمانی اور بددیانتی اتنی اس کی زندگی میں آئی ہوئی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی کو اگر معمولی 1 روپیہ بددیانتی کا موقع ملتا ہے تو وہ 1 روپیہ ہی بددیانتی کرتا ہے۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ تجربہ کیا اور تجربہ کرتے ہوئے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا کہ مسلمانوں کی زندگیاں کیا ہیں۔ اس نے ایک نیا فریج خریدا اور اس کا جو پاور سپلائی کی لائٹ ہوتی ہے اس لائٹ کو اس نے کاٹ دیا اور فریج ٹھیک کرنے والے کے پاس گیا کہ دیکھو بھائی نیا فریج لایا ہوں، لگتا ہے کہ یہ شارٹ ٹوٹ گیا ہے کہیں سے، کہیں ٹھیک چل نہیں رہا ہے، دیکھیں آپ کیا ہے۔ 2-3 گھنٹے کے لیے اس کو بلایا، گیا تو کہا کہ اس کی اے سی خراب ہو گئی تھی، اتنے 1000 روپے آپ کو بل دینے ہوں گے۔ اس نے ادا کر دیا اور ادا کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ کہیں کچھ خراب نہیں تھا، صرف اس کی پاور سپلائی کی جو تار ہوتی ہے وہ میں نے کاٹ دی تھی۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حکومتیں بددیانت ہو گئی اور کروڑوں کروڑوں کا گھوٹالہ کرتی ہے، آپ کو صرف 2000 گھوٹالے کا موقع ملا تو آپ اس سے بھی باز نہیں آئے۔ اس کے بعد اس نے ایک سائیکل میں نیا ٹیوب خریدا، نیا ٹیوب خرید کر اسے بغیر ہوا دیے ہوئے کسی دکاندار کے پاس لے گیا کہ دیکھو بھائی میری سائیکل پنکچر ہو گئی ہے، ذرا اس کو پنکچر بنا دو، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ 10 منٹ کے بعد یہ واپس آیا کہ کیا ہوا بھائی؟ کہاں 2-3 پنکچر لگے ہوئے تھے، 20-25 روپے جو اس کے دام ہوتے ہیں یہ آپ ہمیں دے دیں اور کھیل ختم۔ پیسہ دے دیا، اس کے بعد کہا کہیں کوئی پنکچر نہیں تھا، میں نے نئی ٹیوب خریدی تھی اور بغیر ہوا ڈالے ہوئے آپ کے پاس صرف اسی چیز کو چیک کرنے کے لیے لایا تھا۔ یعنی مسلمان اتنا گر گیا کہ اگر اسے 20 روپے بےمانی کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ 20 روپے کی بےمانی کر لیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ فلاں کام نہیں سدھر رہا اور یہ نہیں سدھر رہا ہے۔ تو یہ بددیانتی کا عالم، کتنے تجربات میں نے خود اس طرح کے کیے۔ ایک مرتبہ میں گلیشن میں گیا، ایک چھوٹا سا ترازو تھا میرے پاس، ایک زمانے میں سونا چاندی وغیرہ کو تولنے کے لیے زکوٰۃ کے مسائل جب لوگ آتے ہیں تو اسی سے کام کرتا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، اتفاق سے وہ جھولے میں رکھا ہوا تھا، میں گلیشن گیا اور پھل لیا۔ 1 کلو پھل لینے کے بعد میں نے فوراً وہ ترازو نکالا۔ جیسے ہی ترازو میں نے نکالا تو دیکھا دکاندار کے چہرے پر ایسی بدحواسی چھائی، اس کو یہ لگا کہ شاید یہ حکومت کا کوئی افسر ہے جو میری نگرانی کے لیے آیا ہے۔ فوراً اس نے 100 گرام بڑھا کر دیا۔ میں نے کہا بس ہو گیا، اتنا جلدی میں نے نکال کے تولا بھی نہیں اور آپ اتنے جلدی سیدھا ہو گئے، بالکل وزن صحیح دے رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ترازو نکلا تو 100 گرام بڑھا کے دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100 گرام پہلے ہی سے کم کیے ہوا تھا۔ آج کل جو ترازو ہیں لوگوں کے یہاں پہلے ہی سے سیٹ رہتے ہیں، بہت سارے، معاف کیجئے گا، بہت سارے مزدور ہیں جو سامان لانے جاتے ہیں، کوئی سامان لایا، کوئی فلاں سامان ہے جو آپ کے یہاں آیا، بھائی فلاں فلاں سامان کی کمی ہے، وہ سامان لانے دکاندار کے پاس گیا۔ اب دکاندار پوچھتا ہے صاحب کتنے کی بل بنا دوں؟ تو کہے گا 500 روپیہ بڑھا کے بل بنا دے، 50 روپیہ بڑھا کے بل بنا دے، 10 روپے کا سامان ہے تو 15 روپیہ بڑھا کے بل بنا دے۔ یعنی جس کو جہاں موقع مل رہا ہے وہ وہیں گھوٹالہ کر رہا ہے، وہیں بددیانتی کر رہا ہے۔ جس کو 2 روپے کا موقع ملتا ہے وہ 2 روپے میں بددیانتی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پان کی دکان پر میں گیا، 50 روپے میں نے دیے، ذرا بددیان تھا، غافل تھا، فوراً 50 ٹکیا کو اس نے نیچے گرایا اور 10 ٹکیا اٹھایا اور 10 روپیہ اٹھایا کہ دیا، کہا مولانا صاحب آپ نے 10 ہی روپیہ دیا، حالانکہ میں نے اسے 50 دیے تھے، یہ کنفرم ہے۔ تو بددیانتی کا یہ عالم ہے کہ جہاں جس کو موقع ملا وہ بندہ وہیں گھوٹالہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات صحیح نہیں، مسلمانوں میں اسلامی حکومت میں حضرت عمر کا نظام موجود نہیں۔ تو یہاں صورتحال نظام کیسے صحیح ہوگا؟ ایک آدمی کو اگر 2 روپیہ گھوٹالے کا موقع ملتا ہے تو وہ 2 روپیہ گھوٹالہ کرنے سے باز نہیں آتا، اس وقت اللہ کا خوف اسے نہیں ستاتا کہ یہ 2 روپیہ تم گھوٹالہ کر رہے۔ اس آدمی کو اگر 2 کروڑ اور 2 ارب گھوٹالے کا موقع ملے گا، اسے بادشاہ وقت بنا دیا جائے، تو آپ کو کیا احساس ہے کہ یہ بندہ گھوٹالہ نہیں کرے گا؟ جس آدمی کو 2 روپے گھوٹالے کا موقع مل رہا ہے، ایک درزی ہے وہ درزی میں گھوٹالہ کر لیتا ہے، تھوڑے سے کپڑے بچا لیے۔ ایک میٹیریل بیچنے والا ہے، جہاں 100 CFT دینی ہے تو 99 CFT دیا، 1 CFT بچا لیا۔ کیا ہوا؟ اسی 1 CFT سے ہمارا فائدہ ہے۔ آپ کا فائدہ ہو یا نہ ہو، اگر آپ نے 100 کا معاہدہ کیا ہے تو آپ کو 100 دینا چاہیے تھا۔ آپ 99 دے کر گویا بےایمانی کر رہے ہیں اور بددیانتی کر رہے ہیں۔ آپ کو اتنا فرما دینا چاہیے، ذرا سا آپ نے آدھا انچ کم کر دیا، یہ بددیانتی ہے۔ اور یہ بددیانتی صرف تجارتوں میں نہیں، ہر لائنوں میں بددیانتی ہے۔ ہمارا جو لائن ہے تعلیم و تعلم کا، وہاں بددیانتی ہوتی ہے۔ آدمی پڑھانے کے لیے گیا تو پڑھانے والے کو جتنے اوقات دینے چاہیے وہ نہیں دے رہا ہے۔ جس انداز میں وہ پڑھا سکتا تھا
اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی کہ اس معاملے کو اچھی طریقے سے وہ سمجھائے، لیکن اس نے بددیانتی کی اور اچھی طریقے سے نہیں سمجھایا، اس کو ذمہ داری کے ساتھ نہیں لیا۔ جس انداز سے وہ مطالعہ کر سکتا تھا اس انداز سے اس نے مطالعہ نہیں کیا، تو یہ ہر جگہ بددیانتی ہو رہی ہے۔ اور جب اتنی بددیانتی انسانوں کی زندگی میں ہوگی تو آپ بتائیں اللہ کی رحمت کہاں سے اترے گی؟ پھر دین کے معاملات کہاں سے صحیح ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ جو انسانیت پر ہوتی ہے اور دین پر چلنے کے جو بے شمار وعدے کیے گئے ہیں، یہ وعدے کہاں سے پورے ہوں گے؟ صورتحال یہی ہے کہ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہیں گھوٹالہ کرتا ہے اور وہیں بددیانت نظر آتا ہے۔ کسی آدمی کو چائے بیچنے میں اگر گھوٹالے کا موقع ملے تو وہاں وہ گھوٹالہ کرے گا، کسی آدمی کو پان بیچنے میں موقع ملے وہاں گھوٹالہ کرے گا، کسی کو سائیکل بنانے میں گھوٹالہ کرنے کا موقع ملے وہاں کرے گا، کسی کو ملازمت میں موقع ملے وہاں کرے گا۔ ایک مزدور آپ رکھیں، اس مزدور کو جب آپ سامنے کام کرا رہے ہیں تو 5 منٹ میں اس نے 5 اینٹ جوڑا، اور جب آپ بڑھ کر کہیں چلے گئے، اس کی نگاہوں سے غائب ہو گئے تو 10 منٹ میں بھی اگلا 5 اینٹ ہی وہ جوڑے گا۔ یہ 5 اینٹ کا فاصلہ کہاں گیا بھائی؟ جب آپ سر پہ سوار ہیں تو اتنا کام ہو رہا ہے، اور جب سر پہ سوار نہیں تو اتنا کام ہو رہا ہے۔ ٹھیکہ میں کام اور روزانہ میں کام، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ بددیانتی کے اثرات ہیں کہ جب آپ ٹھیکے میں کام دیتے ہیں تو کام زیادہ کھنچ گیا، اور جب آپ روزانے پر کام کرتے ہیں تو کام کا ریشیو بڑھ نہیں رہا ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ کام روزانے میں کر سکتا تھا وہ اتنا کام نہیں کر رہا ہے، تو مجبور ہو کر آدمی ٹھیکے میں دے رہا، اور وہاں بھی بددیانتی ہوتی ہے۔ اس کا مالک موجود ہے تو کام ٹھیک کرے گا، نہیں مالک موجود ہے تو کام ٹھیک نہیں کرے گا۔ اس کا اثر یہ ہے کہ آدمی ہزاروں کما لیتا ہے، لیکن وہی ہے کہ بدن پر بال نہیں ہوتا، بے برکتیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ انسانوں کی زندگی میں بددیانتی اور بے ایمانی حد سے زیادہ ہے۔ ہم سب کو یہ دور کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اور اپنے آپ میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لائن میں ہمیں بددیانتی کہاں سے ہو رہی ہے، ہمیں خیانت کہاں سے ہو رہی ہے۔ اگر کہیں ایسا ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو ایمان کو مکمل کرنے والی ہے، ایک تو دوسروں کے جو حقوق ہیں اس کو مکمل طریقے سے ادا کرنا، انتہائی دیانتداری کا معاملہ کرنا، اور دوسرے اس سے آگے بڑھ کر ایثار کا معاملہ کرنا۔ اگر یہ 2 چیزیں، 2 جذبات انسانی زندگی میں آ گئے تو انشاءاللہ امید ہے کہ دین کے بہت سارے شعبوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، اس کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فقد غوى۔ نسأل الله تبارك وتعالى ربنا أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه۔ أما بعد، فيا أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، فإن العبد المؤمن بين مخافتين،
بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه لآخرته. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة وبالنار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على أحب خلقك إليك وأكرمهم لديك، سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته، كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي، نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. महल्ले के जनाब मोहम्मद हाशिम साहब होटल वाले इन दिनों सख्त बीमार हैं। उन्होंने आप हज़रात से दुआ की दरख्वास्त की है। उनके लिए सेहत व आफियत की दुआ फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना मौलाना या रहमान रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अल्लाहुम्मा अकरिमना या اللهم اشف اللهم اغفر له فاطر السماوات والأرض لا إله إلا الله.